الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. لا تقدموا بين يدي الله لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة ولا تعملوا. محترم بزرگوں دوستوں، بخاری شریف کا عام جو درس کا معمول چل رہا ہے اور ہمارے شیخ مولانا نذیر اللہ صاحب زید مجدہ اپنے ایک شان اور انداز سے درس دے رہے، یہ تو اللہ جل شانہ کا آپ لوگوں پر ایک فضل ہے کہ آپ لوگ اس کتاب کو پڑھ رہے ہو جس کے بارے میں سلف صالحین کا یہ قول ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری. اللہ کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب بخاری ہے، اور یہ اس لیے کہ اس کا لکھنے والا امام بخاری رحمہ اللہ اس نے 1080 علماء سے، محدثین سے، اساتذہ سے علم حاصل کیا تھا. اور ایک روایت میں 90 ہے اور ایک میں 99 ہے کہ 99,000 علماء نے، طلباء نے، شاگردوں نے ان سے یہ بخاری پڑھا تھا، اور اکثر نے لکھا تھا، لیکن باقیوں کے جو بخاری کے نسخے تھے وہ ہم تک نہ پہنچ سکے. صرف 5 نسخے ہم تک پہنچ سکے، اور جو بخاری کا نسخہ ہمارے ہاتھ میں ہے یہ علامہ یوسف فیروری کا ہے. یعنی امام بخاری پڑھاتے تھے اور علامہ یوسف فیروری اس کو لکھتے تھے. یہ نسخہ آج تک پہنچا ہے. امام بخاری کے بارے میں وقت کے علماء کا یہ فیصلہ تھا کہ ما تحت ادیم السماء اعلم بالحدیث من محمد بن اسماعیل البخاری. اس دھرتی پر آسمان کے نیچے علم حدیث میں امام بخاری سے زیادہ کوئی بڑا عالم نہیں، زیادہ جاننے والا نہیں. اور یہ اس شان کے محدث ہے کہ فرمایا فضل البخاری على سائر الناس وعلى سائر العلماء كفضل الرجال على النساء. امام بخاری کی فضیلت باقی علماء پر اور زمانے کے لوگوں پر، باقی لوگوں پر ایسی ہے جیسے مردوں کو اللہ نے عورتوں پر فضیلت دی. یعنی رجل کامل تھا علماء میں. امام بخاری نے 9082 روایتیں اس میں نقل کی.
یعنی کل مرویات جو ہے 9082. روایات مرفوعہ جو ہے جو سند سے انہوں نے نقل کیے وہ 7397. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کتاب کو بدء الوحی سے شروع کی اور امت کے علماء کو، دانشوروں کو، سائنسدانوں کو، عوام کو بتا دیا کہ دین، علم، ایمان، نماز، جو تمام اعمال تم کرتے ہو اللہ کے ہاں وہ معتبر ہوگا جو وحی الہی کے مطابق ہوگا. یعنی آپ کا عمل اور اوپر کا حکم اگر یہ برابر ہے تو عمل آپ کا قبول ہوگا. اور اگر آپ اپنے آپ کو 40 سال تک ایک سجدے میں تکا دیں لیکن وحی الہی کے مطابق آپ کا عمل اگر نہیں ہے تو آپ کو اس پر کچھ بھی نہیں ملے گا. تو بدء الوحی سے شروع کیا اور بتا دیا کہ ایمان، نماز وہ معتبر ہے جو وحی الہی کے مطابق ہو. محدثین نے لکھا ہے کہ دین کے جو ہے عمودۃ الدین 40 او 60، کہ دین کے جو ستون ہیں 4 ہے یا 6 ہے. یعنی 4 احادیث پر یا 6 احادیث پر جس نے عمل کی اور جان لیا اس نے تمام احادیث پر عمل کی. پہلے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نیتوں پر کیسے ہے؟ آگے امام بخاری نے وزن اعمال میں بتا دیا اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک آدمی بڑے ٹرک کے اندر بوسا بھر کر کے لے جا رہا ہے اور دوسرا آدمی ایک ڈاٹسن کے اندر لوہا لے جا رہا ہے. وزن کس کا زیادہ ہے؟ لوہے کا زیادہ ہے. امام بخاری نے فرمایا کہ قیامت کے دن تمہارے اعمال کے بار کو نہیں دیکھا جائے گا کہ کتنے زیادہ ہے، اس کے وزن کو دیکھا جائے گا. اور وزن زبان سے نہیں بنے گا نہ جسم سے بنے گا، اندر دل سے بنے گا. دل صاف ہوگا، اخلاص ہوگی تو عمل وزندار ہوگا، تول میں زیادہ ہوگا. اور اگر اس میں وزن نہیں ہے تو پہاڑوں جتنا عمل لائے گا وزن اس کا نہیں ہوگا. پھر امام بخاری نے بہت سے روایتوں کو ذکر کیا اور ہرقل دنیا کا بڑا بادشاہ تھا، اس کے باتوں کو بھی ذکر کیا کہ اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوالات کیے. اور اس زمانے کا جو بڑا ہوشیار ایمان نہیں لایا تھا لیکن سب سے زیادہ عرب میں ہوشیار تھا ابو سفیان، اس نے جوابات دی اور پیغمبر کے تمام صفات اور زندگی کا خلاصہ اس نے بیان کی. اور بعد میں وہ خود بھی مسلمان ہو کہ اس درجے کا پیغمبر ہے، وہ یہ باتیں کرتا، معمولی آدمی نہیں ہے. یعنی دیکھو ایک عرب کا فصیح اور سردار دنیا کے بڑے بادشاہ کے سامنے، اور وہ بادشاہ بھی آخر میں اقرار کرتا ہے کہ یہی ہے وہ پیغمبر جس کا دنیا کو انتظار تھا. اس زمانے میں کسرا اور قیصر، ایک فارس کا بادشاہ ہوتا تھا، ایک روم کا. یہ دونوں مقابل تھے، دنیا میں کوئی حکومت ان کے برابر کی نہیں ہو سکتی تھی، سب ان کے ماتحت تھے. تو روم کا بادشاہ اقرار کر رہا ہے
یعنی اس کا اقرار کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ایمان نہیں لایا، لیکن اس کی امت کو بتا رہے کہ تمہارے نبی اس شان کا نبی ہے کہ اگر مجھے طاقت مل جائے اور میری زندگی کو خطرہ نہ ہو تو میں اس پیغمبر کے پاؤں کو دھو لوں اور دھو کر کے وہ پانی پی لوں۔ اس درجے کا پیغمبر تو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ اس کے بعد امام بخاری نے ایمان کو ذکر کیا۔ اب ہم سب اللہ کے بندے ہیں، سب سے پہلی چیز اول الواجبات اور اول الفرائض ہم پر کیا ہے؟ ایمان ہے۔ تو امام بخاری کو پہلے ایمان کو ذکر کرنا چاہیے تھا نا، لیکن امام بخاری نے پہلے بدء الوحی کو ذکر کیا، وحی کو ذکر، اس لیے کہ دنیا میں ایمان کے دعوے کرنے والے بہت قومیں ہیں، لیکن ایمان ان لوگوں کا معتبر ہوگا جن کا ایمان وحی الہی کے مطابق ہو۔ پھر کتاب الایمان میں محدثین فرق باطلہ کو ذکر کرتے ہیں، مرجئہ اور خوارج، قدریہ، کرامیہ، غیلانیہ، بہت سے فرقے ہیں۔ خوارج اور معتزلہ یہ آج تک چل رہا ہے، لمبی بات سے۔ اس کے بعد امام بخاری نے کتاب الایمان کے اندر ایسے روایات کو لایا کہ یقیناً اس سے ایمان بنتا ہے اور بڑھ جاتا ہے۔ اور امام بخاری نے نفاق کو بھی بیان کیا، اس کے قسموں کو بھی بیان کیا، اور کفر کو بھی بیان کر لیا، کفر دون کفر کو بھی بیان کیا۔ اس کے بعد امام بخاری نے کتاب العلم کو ذکر کیا، اس لیے کہ ایمان لانے کے بعد جمہور امت کے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ہر مومن پر، عربی ہو یا عجمی ہو، ذی عقل ہو بالغ ہو، اس پر سب سے پہلے ایمان کے بعد کیا، اس کے لیے سب سے زیادہ لازم چیز کیا ہے؟ علم ہے۔ اور اعمال میں سب سے افضل عمل کیا ہے؟ یہ بھی جمہور کا قول ہے کہ علم ہے، اس لیے کہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَعْلَمْ، جان لے، انہ لا الہ الا اللہ، کہ وہ رب جو شان اور مقام والا ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ صرف اللہ ہے۔ سورۃ محمد میں اللہ نے کلمے کے پہلے جز کو ذکر کیا، اور اس کے بعد متصلاً سورۃ فتح میں کہا کہ محمد الرسول اللہ، دوسرے جز کو ذکر کر دیا، اور پہلے جز کے ساتھ اللہ نے فعلم، علم کو ذکر کر لیا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد آپ پر سب سے پہلے جو چیز لازم ہے اور آپ کے لیے سب سے زیادہ افضل ہے وہ علم ہے، کہ علم کے بغیر آپ اپنے رب کو نہیں پہچان سکتے۔ اور علم وہ جو آسمانی علم ہے اور ہم تک صحیح سند سے پہنچ چکا ہے۔ پھر امام بخاری رحمہ اللہ نے علم کی تمام تفصیلات کو بیان کیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ علم کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ تمہیں آسانی سے ملے اور تم اس کو آسان سمجھو۔ یہ بھی بتا دی کہ ایک ایک مہینے کا سفر لوگ کرتے تھے ایک ایک بات سمجھنے کے لیے، ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے۔ اور امام بخاری نے یہ بھی بتا دیا کہ موسیٰ کلیم اللہ، جس کو روئی زمین کی سب سے بڑی قانون کی کتاب ملی تھی، تورات۔ تورات کا معنی کیا ہے؟ قانون، یعنی روئی زمین پر سب سے بڑا قانون اور دفعات کا جو کتاب تھا وہ تورات تھا، وہ اس کو مل چکا تھا اور یاد تھا اس کو۔
مجمع میں کسی نے پوچھا کہ آپ سے بھی بڑا کوئی عالم ہے؟ اس نے کہا اللہ نے مجھے بہت علم دیا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا کہ مجمع البحرین کے مقام پر ایک عالم ہے، میرا ایک بندہ ہے، اس کے پاس وہ علم ہے جس کا آپ کو پتہ بھی نہیں، وَهُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو چھوڑا، تورات کو وہیں رکھا اور اپنے ایک شاگرد کو ساتھ لیا اور ایک تلے ہوئے مچھلی کو ٹکڑے میں ڈالا، مجمع البحرین کے مقام پر پہنچے، اور وہ قصہ بھی آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا۔ آخر میں جب کشتی میں بیٹھے، ایک چڑیا آئی، اس نے دریا سے ایک قطرہ پانی کا اٹھایا۔ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ علوم ظاہریہ کے امام ہو اور اللہ نے آپ کو تورات جیسی کتاب دی ہے، اور مجھے علم لدنی کا، علم باطنی کا امام بنایا ہے، جس کا کوئی ساحل نہیں، ایسا سمندر ہے۔ وما علمی وعلمک عند علم الرحمن، میرا اور تیرا علم رحمان کے علم کے سامنے اتنا ہی ہے جیسے قطرہ اس سمندر سے اس چڑیا نے اٹھایا۔ اللہ کا اتنا وسیع علم ہے، کتنا وسیع ہے۔ لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا، کہ اگر روئی زمین کے تمام درختیں قلم بن جائے اور یہ دریا اس کے لیے یہ سمندر اس کے لیے سائی بن جائے اور 7 دریا اس کے ساتھ اور بھی ملا دیا جائے، اللہ کے علم کے کلمے، عظمت کے کلمے، جلال کے کلمے، اس کا علم ختم نہیں ہوگا، اتنا وسیع علم ہے۔ پھر امام بخاری نے یہ بھی بتا دیا کہ علم حاصل کرو اس سے پہلے کہ تم بوڑھے ہو جاؤ پھر حاصل نہ کر سکو۔ اور یہ بھی بتا دیا امام بخاری نے کہ کونوا ربانیین، اللہ والے بنو، دنیا والے مت بنو۔ اور ربانیین ان کو کہا جاتا ہے الذی یربی الناس بصغار العلم قبل کبارہ، جو چھوٹے چھوٹے باتوں سے شروع کرے اور لوگوں کو سکھا دے یہاں تک کہ بڑے بڑے باتوں تک اس کو پہنچائے اور بڑا علم بھی ان کو سکھا دے، یہ ربانیین ہے۔ پھر اس کے بعد امام بخاری نے کتاب الطہارت کو لایا اور کتاب الصلاۃ کو لایا، اس لیے کہ علم سے اور ایمان سے یہ پتہ چلا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، خود مختار نہیں ہیں۔ علم سے پتہ چلا کہ اس نے ہمیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہمارا اس کے ساتھ ربط ہو کہ کہیں اپنے خالق سے دور نہ ہو جائے۔ اس لیے کہ دنیا کے معاشرے میں اس بچے کو جو اپنے ماں باپ سے دور ہو، اس کا ماں باپ کوئی پہچانتا نہ ہو اور اس کو بھی پتہ نہ ہو، تو عام اصطلاح میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ حرامی کہتے ہیں، اور جو اپنے رب سے دور ہو اس کو یا کافر اور مشرک کہتے ہیں۔ تو یہ پتہ چلا کہ ہم اس خالق کے بندے ہیں، اس نے ہمیں پیدا کیا، اب اس کے ساتھ ہمارا رابطہ ہونا چاہیے، اور وہ رابطہ جو ہے سب سے بڑا رابطہ عبادت کا ہے، اور عبادت میں سب سے اعلیٰ نماز ہے، اور نماز بغیر طہارت کے نہیں ہو سکتا، اس لیے امام بخاری نے طہارت کو ذکر کیا، پھر نماز کو ذکر کیا۔ آگے یہ بخاری ہے اور اس کے اندر 97 یا اس سے زیادہ کتابیں ہیں، ہر کتاب کا خلاصہ بیان کرے تو اس پہ کئی دن لگتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے آگے کتاب الجہاد کو ذکر کیا کہ اسلام کے خلاف بڑے بڑے فتنے آئیں گے، ظاہری فتنے اہل کفر اور اہل شرک کی طرف سے ہوں گے، کافروں کی طرف سے، اس کا علاج جہاد ہے، شرعی جہاد۔
اور کچھ فتنے مسلمانوں کے اندر پیدا ہوں گے. اس کے لیے کتاب الزہد کو ذکر کیا کہ زہد و تقوی سے کام لو، کیونکہ فتنوں کا جڑ دنیا ہوتا ہے. مال و دولت و دنیاوی اسباب، اس کے پیچھے دوڑنے کی وجہ سے مسلمانوں میں فتنے آتے ہیں. خارجی فتنہ ہو تو جہاد سے کام لو، داخلی فتنہ ہو تو کتاب الزہد سے کام لو. آگے امام بخاری نے اور بھی بہت سے ابواب ذکر کر کے مغازی کو ذکر کی. مغازی میں بتا دیا کہ تم جو دنیا میں چین اور سکون سے بڑے بڑے عالیشان مسجدوں میں رہتے ہو، یہ تمہیں مفت میں خیرات میں کسی نے پلیٹ میں لا کر کے نہیں دیا کہ تم بڑے اچھے لوگ ہو، نمازیں پڑھتے رہو. اس میں تمہارے نبی نے اور اس کے صحابہ نے بڑے بڑے قربانیاں دی. 1 انچ زمین ان کو مفت میں نہیں ملا، بڑے قربانیوں سے ملا ہے. اور اس قربانی کے سفر کو کیا کہتے؟ یہی پیغمبر کی سیرت بھی کہتے ہیں، مغازی بھی کہتے ہیں. یہ پیغمبر کے تمام طریقے جو احد اور بدر یہ میں تھے. اس کے بعد امام بخاری نے کتاب التفسیر کو لایا کہ جو رب العالمین نے تمہیں کتاب دی ہے اس کو اس کے مطابق حل کر کے پڑھو، جو بخاری میں ہے. اس کے بعد فضائل قرآن کو لایا کہ جس کتاب کی تفسیر تم لوگوں نے پڑھ لی یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، اتنا شان والا کتاب ہے کہ اس کے یہ فضائل ہیں. اس کے بعد امام بخاری نے کتاب النکاح کو ذکر کیا، باب الاعتصام بالکتاب و سنت کو ذکر کیا، اور اخیر میں امام بخاری نے کتاب التوحید کو ذکر کیا. کتاب التوحید جو ہے یہ کتاب الایمان کا دوسرا حصہ ہے. کتاب الایمان میں بتا دیا کہ تم اپنے رب پر ایمان رکھو. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ. اور کتاب التوحید میں بتا دیا کہ اپنے رب کو انہیں صفات کے ساتھ مانو، یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے مانو. چونکہ تمہارا درس چل رہا تھا کتاب الصلاۃ میں، نماز میں. بخاری میں ضمناً اور مسلم میں صراحتاً یہ روایت ہے کہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان میں تقسیم کیا ہے. وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرا بندہ جو کچھ مجھ سے نماز میں مانگتا ہے میں اس کو عطا کرتا ہوں. اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین، جب یہ بندہ کہتا ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ ہی کے لیے جو تمام جہانوں کا پرورش کرنے والا ہے، رب ہے، تو یقول اللہ عز وجل حمدنی عبدی، رب العالمین فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میرے تعریف کی. جب یہ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، میرا رب بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے، یا عام مہربان ہے اور خاص مہربان ہے. یقول اللہ عز وجل اسنا علی عبدی، میرے بندے نے میرے ثنا بیان کی. جب یہ بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، میرا رب قیامت کے دن کا تن تنہا مالک ہے، جزا کے دن کا تن تنہا مالک ہے، روز جزا کا تن تنہا مالک ہے. تو رب العالمین یقول اللہ عز وجل مجدنی عبدی وفوض الی امری، میرے بندے نے میرے بزرگی کو بیان کر لیا، میرے عظمت شان کو بیان کر لیا.
اور تمام معاملات کو میرے سپرد کر لیا کہ دنیا کے جتنے معاملے ہیں اور جتنے مختار ہیں آج نظر آتے ہیں، یہ سب کیا غیر مختار بن جائیں گے، وہاں مختار کل وہی نظر آئے گا، صرف اس کے اختیارات چلیں گے، کسی اور کے اختیار نہیں چلے گا۔ جب یہ بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے الہ العالمین ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی پر تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے، استعانت طلب کرتے۔ یقول اللہ عز وجل ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کے لیے، ھذا بینی وبین عبدی، ھذا بینی وبین عبدی، یعنی میرے اور میرے بندے کے درمیان میں یہ معاملہ ہے، تقسیم ہے کہ وہ سائل ہے میں مسئول ہوں، وہ ساجد ہے میں مسجود ہوں، وہ عابد ہے میں معبود ہوں، وہ محتاج ہے میں اس کے محتاجی کو دور کرنے والا ہوں۔ جب یہ بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو رب العالمین فرماتے ہیں ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، میں اس بندے کو صراط مستقیم پر چلاؤں گا اور جو کچھ ہی مجھ سے مانگے گا میں اس کو عطا کروں۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، کہ قیامت کے دن ایک وہ آدمی افسوس کرے گا لیس یتحسر اہل الجنت الا علی ساعۃ مرت بہم لم یذکروا اللہ تعالی فیہا، کہ دنیا میں جو وقت بغیر عبادت و ذکر کے گزر چکا ہے اس پر افسوس ہوگا۔ دوسرا وہ آدمی بھی افسوس کرے گا، رجل، کہ جس کو علم دین حاصل کرنے کا وقت بھی تھا، حالات بھی میسر تھے، حاصل کر سکتا تھا، لیکن فلم یطلبہ، اس نے علم دین کو حاصل نہیں کیا، وہ بھی افسوس کرے گا۔ اور علم حاصل کرنا بڑا مشکل کام ہے، لیکن شریعت نے اس کے ایک آسان حل بھی بتا دیا۔ پیغمبر نے فرمایا جو میرے احادیث میں سے 40 احادیث کو یاد کر لے، محفوظ کر لے، اس کا حشر علماء اور شہداء کے ساتھ ہو، یعنی اللہ ان کو قیامت کے دن علماء میں اٹھائے گا۔ اور 40 صحیح احادیث کو یاد کرنا یہ بوڑھی کے لیے بھی آسان ہے، بچے کے لیے بھی آسان ہے، اور جوان کے لیے بھی آسان ہے، عام آدمی ہو اس کے لیے بھی آسان ہے۔ تو آج یہ عہد کر لو کہ اپنے نبی کی اس مبارک زبان سے جو چھوٹے چھوٹے مختصر احادیث ہم تک پہنچ چکے ہیں، اور ان کا یاد کرنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے، اور ہمارے دینی معاملات میں وہ بہت اہمیت بھی رکھتے ہیں، اس کو ہم یاد کریں۔ کیا کریں؟ اب تم کہو گے کہ اس کے لیے اب کیا کریں گے؟ اس کے لیے بھی اللہ علماء دیوبند پر رحم فرمائے، مولانا عاشق الہی صاحب مدینہ منورہ میں آخری عمر میں رہتے تھے، اس نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی جس کو زاد الطالبین کہتے ہیں، اور اس نے احادیث کے چھوٹے چھوٹے جملے نقل کیے، بڑے آسان، جس کو جوامع الکلم کہتے ہیں، کہ الفاظ اس کے انتہائی مختصر لیکن معنی اور مطلب اور مفہوم بڑا جامع ہے۔ اگر اس میں سے بھی 40 احادیث کو یاد کر لو تو تمہارا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ علماء کے ساتھ ہوگا۔ اور پیغمبر کے احادیث کو ہمارے شیخ تھے مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمہ اللہ، جو حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کے شاگرد تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ نبی کے سنت کو محفوظ کرنے کے لیے، اس کے طریقے کو محفوظ کرنے کے لیے احادیث کا درس لازم پکڑو، اور توحید کو باقی رکھنے کے لیے اور توحید کے تقاضوں کو سمجھنے کے لیے
اور عام کرنے کے لیے قرآن کے درس کو لازم پکڑو۔ جس مسجد میں قرآن کا و حدیث کا درس ہوگا ان کا توحید بھی صحیح ہوگا اور یہ رسالت پر بھی صحیح عمل کریں گے، سنت پر بھی صحیح عمل کریں گے۔ اور اگر یہ چیز نہیں ہوگی تو توحید میں بھی ان کا گڑبڑ ہوگا اور سنت میں اور پیغمبر کے طریقے پر چلنے میں بھی سستی ہوگی یا غلط طریقوں پر چلیں گے، اس کو سنت سمجھیں گے۔ اللہ جل شانہ ہمیں جو کچھ بخاری میں ہے اس پر صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب